الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جملہ اسمیہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اس کے دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو ہم خبر کہتے ہیں۔ جب ہم نے مبتدا اور خبر کو پڑھا تھا تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر ان کے جملے بنائے تھے، اس طریقے سے کہ جب مبتدا واحد تھا تو خبر بھی واحد تھی، جب مبتدا مثنیٰ تھا تو خبر بھی مثنیٰ تھی، اور جب مبتدا جمع تھا تو خبر بھی جمع تھی۔ آج انشاءاللہ ہم جمع مکسر کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے اور ایک نیا قاعدہ بھی سیکھیں گے۔ کچھ اضافی معلومات یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اسے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، نوٹ کر سکیں تو پلیز نوٹ کیجئے تاکہ آگے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، جمع مکسر کے ساتھ جمع سالم آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمع مکسر یہ مبتدا بن رہی ہے تو جمع مکسر کے ساتھ خبر جمع سالم آ سکتی ہے۔ جمع مکسر اور جمع سالم یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ جمع سالم ایسی جمع کہ جس کو بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے، بالکل صحیح آپ کو نظر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ جمع سالم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم سے مسلمون، اب یہ پورا کا پورا لفظ مسلم مسلمونہ کے اندر موجود ہے، تو وزن بالکل صحیح سلامت موجود ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے۔ اور جمع مکسر کہ جس کو بناتے وقت واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کافر سے کفار، تو دیکھیے کافر کا وزن لفظ کفار کے اندر نہیں پایا جا رہا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ کفار جمع مکسر ہے۔ یہ بات ضروری ہے جسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے جملہ اسمیہ بنایا، اس اعتبار سے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا یہ جمع مکسر ہے، تو اس کی خبر جمع سالم آ سکتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ خبر بھی جمع مکسر ہی ہو۔ اس ایگزامپل میں دیکھیے، اولاد ولد کی جمع ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے۔ صادقون صادق کی جمع ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم ہے۔ دیکھیے جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا جمع مکسر ہے اور خبر جمع سالم ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں ویسی ہی ہیں کہ جیسے مبتدا خبر کے قواعد میں ہم نے پڑھی کہ دیکھیے دونوں حالت رفعی میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں جمع ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ طالب علم بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں۔ دیکھیے طالب علم بہت سارے ہیں تو اس کی جمع طلاب ہے، تو الطلاب جالسون۔ دیکھیے الطلاب مبتدا ہے اور جمع مکسر ہے، طالب علم کی جمع ہے، طالب کی جمع ہے، اور جالسون یہ خبر ہے، اور یہ اس وقت جمع سالم ہے۔ جالس کی جمع جالسون۔ دیکھیے الطلاب جالسون، جمع مکسر اور جمع سالم یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ تیسری اگزامپل دیکھیے، لڑکیاں سچی ہیں۔ اب دیکھیے البنات صادقات، البنات صادقات، معرفہ نکرہ، جمع مکسر جمع سالم، مؤنث مؤنث، حالت رفعی حالت رفعی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک نئی بات آپ کو بیان کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ مخلوق بنیادی طور پہ دو طرح کی، یعنی کہ عرب جب اپنی زبان میں مخلوق کا تعین کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق بنیادی طور پہ ان کی لینگویج میں دو ہی طرح کی ہے۔ ایک وہ جسے وہ عاقل کہتے ہیں، عقل والی کہتے ہیں، اور دوسری وہ جسے وہ غیر عاقل کہتے ہیں، بغیر عقل والی۔ جنہیں وہ عاقل کہتے ہیں ان میں صرف اور صرف تین مخلوقات ہیں جو آتی ہیں۔ نمبر ایک انسان، نمبر دو فرشتے، اور نمبر تین جن۔ انسان، فرشتے اور جن۔ لہٰذا عربی میں جب بھی عرب انسان، فرشتے اور جن کو بیان کریں گے تو یہ عاقل مخلوق کہلائے گی، اور ان تین کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری غیر عاقل ہیں، یعنی کہ عربوں کے نزدیک وہ عقل والی نہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی
تو نوٹ کے طور پہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ میں جب بھی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا، جملہ اسمیہ میں جب بھی مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا، غیر عاقل کا مطلب ہے کہ نہ ہی وہ انسان ہوگا، نہ ہی وہ فرشتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ جنات میں سے ہوں گے، بقیہ مخلوقات ہوں گے، تو غیر عاقل ہوں گے اور اس کی جمع ہوگا، تو یہاں پر ایک نیا قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ این ممکن ہے کہ بات آپ کو اچھے انداز میں اس وقت سمجھ میں نہ آئی ہو، ہم انشاءاللہ اگزامپلز دیکھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خبر آئے گی وہ مذکر نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ جمع نہیں آئے گی۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ جب جملہ اسمیہ آپ نے بنایا اور اس میں جمع آ رہی ہے، یعنی کہ مبتدا جمع آ رہا ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جمع کسی عاقل کی ہے یا غیر عاقل کی ہے۔ اگر جمع عاقل کی ہوگی تو پھر تو خبر جمع ہی آئے گی، لیکن اگر جمع عاقل کی نہیں ہے، غیر عاقل کی ہے، تو جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ قلم پرانے ہیں، اب قلم کی جمع ہوتی ہے اقلام، اقلام مبتدا بنے گا۔ اب دیکھیے آپ بتائیے کہ کیا قلم عاقل ہے؟ یقیناً نہیں، قلم غیر عاقل ہے، کیونکہ نہ ہی یہ انسان ہے، نہ ہی فرشتہ، نہ ہی جن، بلکہ دوسری مخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی سے مل کر بنا ہوا ہے، لہٰذا قلم غیر عاقل ہے۔ اب جب قلم غیر عاقل ہے اور اس کی جمع مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے اقلام، الاقلام، تو خبر قدیمۃ واحد مؤنث آئے گی، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ الاقلام قدیمون، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اقلام جمع ہے ایسی مخلوق کی جو کہ غیر عاقل ہے۔ الاقلام قدیمۃ، باقی چیزیں دیکھیں وہی ہوں گی، پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، پہلا مذکر، دوسرا بھی مذکر، پہلا حالت رفعی میں، دوسرا حالت رفعی میں، فرق صرف یہاں پہ آیا کہ مبتدا جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آ رہی ہے۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں، ہم جانتے ہیں باب کی جمع ابواب ہوتی ہے اور یہ جمع مکسر ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ باب، دروازہ، یہ غیر عاقل ہے، تو چونکہ غیر عاقل ہے لہٰذا اس کی جب خبر آئے گی تو وہ واحد مؤنث آئے گی، یعنی کہ الابواب مفتوحۃ، الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہیں۔ آخری اگزامپل دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گاڑیاں نئی ہیں، السیارات جدیدۃ، اب دیکھیے السیارات یہ جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، جب غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، یہاں پہ خبر واحد مؤنث ہے جدیدۃ، السیارات جدیدۃ، معرفہ اور اس کے بعد پھر نکرہ، پہلا جمع اور دوسری واحد مؤنث کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، دونوں حالت رفعی میں ہیں اور دونوں مؤنث۔ آج الحمدللہ ہمارا مبتدا خبر کا ٹاپک یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک بہت قریب ہے لہٰذا ہم کچھ عرصے کے لیے اپنی ان کلاسز کو موقوف کریں گے اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے ان کلاسز کو شروع کریں گے، لیکن دوران رمضان ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زکوٰۃ اور روزے کے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ ہم اچھے انداز کے اندر اپنی عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔